اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وہم یتخافتون الا یدخلنہا الیوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوہا قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ آج سورہ القلم کی 34 آیات تک پڑھا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کی تقریباً سنسمہ علی الخرطوم تک کی تفسیر اور توضیح بیان کی جا چکی ہے، اور یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، انہی آیات کی روشنی میں کچھ کہنے کی اور ان آیات کی تفصیل میں اور تفسیر میں جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کی جو پہلی آیت آج کی ہے، اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہاں ایک مثال دی گئی ہے، لیکن اس مثال دینے سے پہلے قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو آزمایا، ان کو امتحان میں ڈالا۔ تو یہاں ہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ قرآن کس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے؟ تو اوپر جو ساری مثالیں آئی ہیں قریش کے بارے میں، کفار و مشرکین کے بارے میں، ان کے ذہنوں میں ایک طریقے سے خاص قسم کا جو افتخار تھا، اس افتخار کے پیش نظر قرآن نے یہ مثال دی ہے، اور اس مثال سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو باغ والے لوگ تھے، انہیں بھی بڑا کبر و غرور اپنے باغ پر تھا، بڑا افتخار اپنے دولت پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کبر و نخوت کو بالکل چور چور کر کے رکھ دیا۔ تو اس مثال سے قریش کو یہ بتانا چاہتے ہیں، عربوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی شخص، خواہ وہ کسی طریقے کی یا بہت عظیم طاقت کی، دولت کی حامل ہو، وہ کبھی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو ایک طریقے سے عربوں کو پیغام دینے کی، سمجھانے کی اور ان کو نصیحت کرنے کی کوشش اس میں کی گئی اس مثال کے ذریعے۔ اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا، اور آزمائش کا کیا طریقہ تھا آگے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اِذْ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، انہوں نے یہ کہا کہ آج صبح جب ہم اٹھیں گے
تو ان باغات کے جو پھل ہیں، جو پھلے ہوئے ہیں، ان پھلوں کو ہم تو پورے طریقے سے توڑ لیں گے. یعنی اس میں ان کو اتنا عزم تھا اور اس قدر اپنے توڑنے پر، اپنی طاقت پر فخر تھا کہ کوئی چیز روکنا چاہے اور ہمیں اپنے عمل سے باز رکھنا چاہے تو کہتے ہیں کہ وہ باز نہیں رہ سکتی ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے اور اتنا اسے اپنی طاقت پر، اپنی ذات پر کانفیڈنس ہوتا ہے، تو یہ کانفیڈنس اور اس طریقے کے تیقن کو قرآن نے ناپسند کیا ہے. ولا یستثنون، اس کا مفسرین نے بالعموم ترجمہ یہ کیا ہے کہ اور انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا. بات یہ صحیح ہے، لیکن یہاں اگر ترتیب سے دیکھیں، نظم آپ کے پیش نظر ہو، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی اپنی طاقت کے بارے میں، اپنے عزم کے بارے میں، کہ ہم اس کام کو انجام دے کر ہی رہیں گے، تو اس طریقے کا چیلنج دینا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ اس طریقے کا کیا جائے تو بات جیسے عام طریقے سے بات ہوتی ہے، تو ظاہری طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ صاحب اسلام ہوتے ہیں، کچھ صاحب اسلام نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ صاحب اسلام ہے، نہیں ہے، اور اس طریقے کا کانفیڈنس دکھاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی ذرا سب سے کام لو، ارے تھوڑا سے مت ایسا کہو، دنیا میں اور لوگ بھی ہیں اسی طاقت والے، ایسے باغات والے. تو ایک طریقے سے اس طریقے کا جو انداز ہوتا ہے، اس طریقے کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، جو آتم وشواس کی بات کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ خود کفیل جو انسان بن جاتا ہے، خود کفیل بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہے، خود کفیل بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہے، اسی کو کلی اختیار حاصل ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، مطلق ہوں، تو ایک طریقے سے اللہ کی طاقت کو، اللہ کے اختیار کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ چیلنج ولا یستثنون بالکل غیر مناسب ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کانفیڈنس دکھایا تھا، تو اللہ نے ان کی آزمائش، ان کا امتحان کس طریقے سے لیا کہ انہوں نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا کہ فطاف علیہ طائف من ربک، کہ تمہارے رب کی جانب سے ایک گردش نے ان کو آ کے گھیر لیا. ان کے باغ پر ایک طریقے سے ایک طوفان آیا، ایک زبردست قسم کی آندھی آئی، بلکہ بھونچال آیا. اور یہاں پر من ربکا کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے. اللہ کے رسول کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ عرب جو بات بات میں تم سے اکڑتے ہیں اور تم سے ایک طریقے سے اکڑ تم کو دکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کا کس طریقے سے حال بنائیں گے جس طریقے سے باغات والوں کو بنایا ہے. ظاہر ہے کہ عربوں کی پوری طاقت ٹوٹ گئی، اور خاص طور سے مکے پر جو ان کی دسترس تھی، خانہ کعبہ پر جو ان کی پوری طریقے سے گرفت تھی. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام چیزوں سے، ان کے اقتدار سے بے دخل کر دیا. یہاں یہ بتانا چاہتا ہے وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ جو طوفان آیا تھا ان کے باغ کے اوپر، جو ایک طریقے سے آندھی آئی تھی، کہتے ہیں کہ اور وہ چین سے، ابھی تو صبح کو جانے والے تھے، گہری نیند میں سو رہے تھے. اور فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جب یہ طوفان آیا تو ان کا جو باغ تھا بالکل سے لدا ہوا، پھلوں سے اس کی شاخیں بالکل سے لچک رہی تھیں. تو کہتے ہیں کہ طوفان نے ان کی ان شاخوں کو، ان باغات کو پورے طریقے سے اس طریقے سے پٹخ دیا. سریم اسے کہتے ہیں بیسیکلی، اگر یہ بات پیش نظر نہ ہو کہ جیسے ہری پتی ہو، اس سے آپ مٹھی میں پکڑیے تو ہری پتی شاید کچھ پانی گر جائے گا، اس میں سے نچڑ جائے گا. لیکن اگر بالکل سے سوکھی ہوئی پتی ہو، موسم خزاں کی پتی ہو، اس کو آپ پکڑیں تو چورم
چور ہو جائے گی ایک طریقے سے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پورے باغ کو ہم نے تہس نہس کر چور چور کر کے رکھ دیا. اور کہتے ہیں فتنادوا مصبحین، اور کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو انہیں آپس میں آواز دی. تنادا کہتے ہیں آپس میں آواز دی کہ چلو چلو اب چل کے اپنا کام کریں گے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم پھل کو توڑنا چاہتے ہو تو جب تک تم صبح نہیں چلو گے تو تم اپنے کام کو اچھے طریقے سے جلد از جلد انجام نہیں دے پاؤ گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسان ہوتا ہے وہ بالکل صبح اپنے کھیت پہ چلا جاتا ہے، اور جو کسان بےطرح ذرا غریب ہوتا ہے تو 11 بجے تک جب سورج سر پہ آتا ہے تپش بڑھتی ہے، گرمی پڑتی ہے، دن بھر کا کام 11 بجے تک کر کے چلا آتا ہے. یہاں بھی بالکل وہی ذہنیت ہے، وہی بات ہے کہ چلو صبح سویرے چل کے باغ کے سارے پھلوں کو توڑ کر لے آئیں. کہتے ہیں کہ فانطلقوا وہم یتخافتون، کہتے ہیں کہ صبح وہ چلے کہ چل کے باغ سے پھلوں کو توڑیں گے، اور چلتے چلتے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے. اور وہ باتیں کیا تھی کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ چلو اور اس طریقے سے خاموشی سے چلو کہ وہاں پر چل کر پھلوں کو توڑ لیں، اور ہمارے اس جانے کا اور ہمارے ان پھلوں کے توڑنے کا اور توڑ کر لے کر واپس آ جانے کا تک کسی مسکین کو اس کی خبر نہ ہو. آپ ظاہر ہے میرے بھی باغات ہیں، جب پھل ٹوٹتا ہے تو کچھ غربا آ جاتے ہیں، کچھ مساکین آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اچھا خاصا اٹھا کے لے کے جاؤ. تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ کہتے ہیں یہ اس طریقے سے اس کو انجام دے رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ لگے اور ہم کو کچھ دینا نہ ہو، اور پورا پھل توڑ کے اپنے گھر میں ہم اٹھا لائیں. تو قرآن ان کی اس ذہنیت کو پر ایک طریقے سے کرٹیسائز کرتا ہے اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. قرآن کہنا چاہتا ہے، جبکہ بار بار قرآن میں نے مسکین کو نہ صرف کھلانے کی بات کہی ہے بلکہ معاشرے کو اس کی مدد کرنے کے، اس کے تعاون کے لیے اکسانے کی بھی بات کہی ہے. بار بار کا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ قرآن میں آیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اس کا مفسرین نے طرح طرح سے ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں جو حرد کا لفظ ہے، اگر اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، حرد اسے کہتے ہیں جیسے کوئی شخص چلتا ہے بڑا سینہ تان کے، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی نشاط اور تحریک کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قادرین، کہ چلو آج ہم اس کام کو کر کے ہی باز آئیں گے، اور ہمیں پورے طریقے سے اس کام کو انجام دینے پر قدرت حاصل ہے. لیکن یہ سب ان جذبوں کے ساتھ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے عزم کا، اپنے کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے تھے، اور جب قریب باغ کے جب قریب پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ فلما رأوہا قالوا انا لضالون، اور جب انہوں نے باغ کو دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے ہم راستہ بھول گئے ہیں اور بھول کر کہیں اور آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باغ نہیں ہے. لیکن جب غور کیا تو فوراً ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ بل نحن محرومون، کہ ہم تو پٹ گئے. جیسے آپ کہتے ہیں ہم تو پٹ گئے، ارے یہ تو بڑی ناکامی ہماری ہے، بڑا خسران مبین ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم کرنا کیا چاہ رہے تھے، ہم کس طریقے سے اپنے پھلوں کو توڑنا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہماری جو پلاننگ تھی اور جس طریقے سے ہماری تدبیر تھی، وہ ساری تدبیر، وہ سارے منصوبے ہمارے بالکل سے ناکام ہو گئے. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی تدبیر پر، اپنے منصوبے پر، اپنی طاقت پر، اپنے کانفیڈنس پر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بغیر وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو توڑ کر مروڑ کر اور اس کے عزم کو بالکل سے مٹی میں ملا کر مٹی کر دیتے ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی قرآن اس تمثیل سے، اس مثال سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب بھی کسی کام کا عزم کیا جائے تو یہ بات ضرور کہی جائے کہ اگر توفیق یزدی ہوگی، اگر توفیق الہی ہوگی تو ہم اس کام کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس میں ایک ذہین آدمی تھا، تو اس ذہین آدمی نے ان سبوں میں جو دانش مند تھا، کہتے ہیں کہ اس دانش مند قال اوسطہم، کہتے ہیں ان میں ایک سمجھ بوجھ والا انسان تھا، تو وہ اس سمجھ بوجھ والے انسان نے یہ کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کہتے ہیں کہ کیا میں تم سے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کاش ان مواقع پر تم اللہ کی تسبیح کی بات کرتے، اللہ کے رکوع و سجود کی بات کرتے اور یہ کہتے کہ ہم اپنے باغ کے پھل کو توڑنے میں اس وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ لیکن تمہاری بغاوت نے، تمہارے غیر معمولی کانفیڈنس نے تمہارے عزم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، جب یہ بات اس سمجھدار شخص نے ان سے بتایا کہ جب کسی کام کا عزم کیا جائے، جب کسی بات کو ٹھانا جائے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کیا ہونا چاہیے، اور اللہ کے سامنے ہمارا دست سوال دراز کس طریقے سے ہونا چاہیے، تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو پروردگار ہے وہ مقدس ہے، وہ پاکیزہ ہے، اور اس کی پاکیزگی کے سامنے دنیا کی ساری پاکیزگیاں بالکل سے کہتر ہیں، کمتر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہم اپنے اوپر خود ہم نے ایک طریقے سے ظلم کیا ہے، اپنے اوپر خود ہم نے اپنے آپ سے زیادتی کی ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، جب ان لوگوں کو، یعنی باغ کے مالکان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کو آپس میں لعن طعن کرنے لگے، لعنت و ملامت کرنے لگے، کوئی کسی کو کہتا، کوئی کسی کو کہتا، یعنی جیسے کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو تم ذمہ دار ہو، اس نے کہا میں نہیں ذمہ دار ہوں بھائی، تو اس طریقے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے کہ واقعتاً یعنی ٹوٹل جو بات نکل کر آ رہی وہ یہ آ رہی ہے کہ سب لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی۔ ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ پر اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ اپنی طاقت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں، یہ تو باقاعدہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں ہے کہ بسم اللہ کے بغیر اگر آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی۔ اگر اس کام کی تکمیل چاہتے ہیں، اس کام میں اللہ کی برکتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو بسم اللہ کے بغیر کسی کام کا، کسی اقدام کا آغاز نہ کیا جائے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہمارے لیے تو بڑی تباہی ہے، ہماری تو بڑی بربادی ہو گئی، کہتے ہیں کہ نحوست ہمارا وجود بن گئی، تو کہنا چاہتے ہیں چونکہ ہم سرکشی کرنا چاہ رہے تھے۔ طاغین کہتے ہیں سرکش کو کہتے ہیں۔ کل جو لفظ آیا تھا وہاں پر کہتے ہیں سر کہتے ہیں اور کش کو کہتے ہیں، جو سر کھینچتا ہے۔ کل کا جو لفظ تھا، کیا لفظ تھا وہ کہ زنیم نہیں ہوا ہے، ہاں عتل کا جو لفظ ہے وہ بالکل جو لفظ ہے سرکش کے مفہوم میں ہے، یعنی کہتے ہیں کہ سر جس کا تنا ہوا ہو، اٹھا ہوا ہو، کبر غرور کا اظہار کر رہا ہو، اسے عتل کہتے ہیں۔ بہرکیف آگے چلیے
عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ بھی اللہ سے امکان ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہتر باغ وہ دے سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا راغبون، اب جو ہم سے غلطیاں ہو گئی تھیں، ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا تھا، اللہ کی مدد سے ہماری آنکھیں بند ہو گئی تھی، پھر گئی تھیں، ہم بے اعتنائی کا شکار ہو گئے تھے۔ اب اس پاداش میں ان کے یہ کلمات ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اب ہم اپنے پروردگار کی طرف پورے طریقے سے لو لگائے ہوئے ہیں، یعنی اب ماضی میں اب مستقبل میں ہم اس طریقے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کنکلوژن پیش کیا اور یہ کہا کہ متکبرین کو اس تمثیل سے، اس واقعے سے مدد لینی چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، اپنی ریاست و قیادت پر کچھ غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر آپ شکار ہوں گے تو اسی طریقے سے اللہ آپ کا امتحان لے گا، آپ کو ابتلاء و آزمائش میں ڈالے گا جس طرح کی باغ والوں کو ڈالا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آئی ہے، جس آزمائش کا ذکر ہوا ہے، یہ تو دنیاوی آزمائش ہے، یہ تو دنیاوی امتحان ہے، لیکن اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے انسانوں، تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آخرت کا عذاب ہوگا، جو اخروی عتاب، جو اخروی سزا ہوگی، کہتے ہیں کہ اس دنیاوی سزا سے کہیں بڑھ کر ہوگی، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو قرآن صرف عربوں کو اس مثال کو پیش کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم تم کو جس طرف لانا چاہتے ہیں، جس زاویے کو لائق التفات بنانا چاہتے ہیں، تم اس زاویے کی طرف، اس نقطے پر کی طرف توجہ دو، ورنہ جس طریقے سے دنیاوی عذاب میں وہ گرفتار ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سے کہیں بڑے اور اہم ترین عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ لو کانوا یعلمون، یعنی قرآن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کاش یہ جو باغی عرب ہیں، یہ جو سرکش عرب ہیں، کہتے ہیں کہ جو سننے کو تیار نہیں، جو رکنے کو تیار نہیں، جن کے ہاں عجیب قسم کی بغاوت ہے، ان باغیوں سے، ان سرکشوں سے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ذرا اس تمثیل کی روشنی میں، ان اصحاب الجنہ کی ابتلاء کی روشنی میں تم اپنا جائزہ لو۔ جب انسان تاریخی واقعات میں اپنا جائزہ لیتا ہے، جب کچھ تاریخ سے اپنا تجزیہ کرتا ہے، تو انسان اپنی بہت سی غلط عادتوں کو، بہت سی غلط چیزوں کو سے وہ باز آ جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ملت اسلامیہ کسی کبر میں، کسی غرور میں مبتلا ہے، یا یوں بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے اہل وطن کے لیے بھی یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اہل وطن کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہے اور وہ اپنے آپ کو خود مختار، بلکہ یوں کہیے کہ مطلق العنان سمجھتا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے مطلق العنان لوگوں کے ہاتھوں میں ملک عنان نہیں دی جانی چاہیے، ورنہ ملک میں سوائے تباہی کے، ملک میں سوائے معاشی مسائل کے انحطاط کے علاوہ اور کسی چیز کو ہم نہیں دے سکیں گے۔ تو انہی آیات کے ساتھ یہ اجازت چاہوں گا اور اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ کبر سے مجھ کو بھی اور اہل وطن سے دور اللہ تعالی ہمیں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، صحیح۔